السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے خدمت میں پھر سے ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں ہم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایک فتنہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے ایجاد کر رہا ہے۔ آپ تمام حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ فتنہ ہے موبائل، آج کا انٹرنیٹ زمانہ جو چل رہا ہے۔ ہم نے ابھی عشاء کی نماز کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے۔ ہم بیت الخلاء میں گئے، وہاں ایک شخص کی موبائل پہ کسی کا فون آیا۔ اس میں رنگ ٹون جو موبائل میں لگایا تھا اس بندے نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک نام ہے محمد، اس نام سے کوئی میوزک کی شکل میں، شاید کوئی قوالی یا کچھ اور ہوگا، لیکن اس میں نام ہمارے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر آیا تو ہم نے اس سے مسجد میں پوچھا کہ آپ نے یہ میوزک کیوں لگا کے رکھی ہے، اس سے آپ توبہ کیجئے۔ تو اس نے سراسر وہ بندے نے انکار کر دیا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ مطلب اسے اپنی عزت کی فکر ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ کچھ عرصوں پہلے جب یہ ہمارے دیش میں ایجاد نہیں ہوا تھا اس موبائل کا، تو عبادتیں کچھ اس طرح ہوتی تھی کہ لوگ گھنٹوں پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، کچھ قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ لیکن ابھی یہ فتنہ ایسا ٹرینڈ میں چل رہا ہے کہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ سنت بھی ادا کر سکے۔ یہ فتنہ وہ ہے کہ جب سرکار نے ایجاد کیا تھا تو اس کو اپنے دفتروں تک رکھا تھا۔ یہ فتنہ وہاں سے نکل کے چوراہے، کوچوں، گلیوں تک پہنچی، وہاں سے پھر ہمارے گھروں تک پہنچ گئی، پھر وہاں سے ہمارے جیبوں، لباس تک پہنچ گئی۔ اب وہ فتنہ ایسا ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ہی بنی رہتی ہے اور وہ مسجد تک پہنچ گئی ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہی ہیں مسجدوں میں لوگ اپنی تکبر دکھاتے ہیں، ایک سے ایک فون مہنگا مہنگا والا اپنے سجدے کے درمیان رکھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ایک خوبی اس سے واقف ہیں کہ کتنے لوگوں کا فون جب نماز قائم ہوتی ہے، صفحہ میں سب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت درمیان بھی وہ فون بجتا ہے۔ کسی کا اذان کی شکل میں ہوتا ہے، کسی کا رنگ ٹون شکل میں، یا کسی جانور کے آواز میں آتا ہے۔ یہ فتنہ ہی ہے۔ حالت اب ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ قرآن کی آیتیں بھی رکھنے لگ گئے ہیں اس کے اندر۔ بیت الخلاء جاتے ہیں، وہاں بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سراسر بدعت ہے۔ یہ وہ بدعت اور گمراہی ہے جو ہماری سارے تمام نیکیوں کو اور عبادتوں کو نگل جائے گی۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سے جہاں تک ہو سکے اسے روکو۔ کم سے کم مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارے گناہ وہاں معاف ہوتے ہیں۔ اس جگہ پہ تو کم سے کم اسے نہ لے کے جاؤ، اور اگر لے کے جاؤ تو یا تو موبائل کو سوئچ آف کر دو یا اسے ایسے سائلنٹ پہ کر دو کہ نماز کے درمیان اس کا وجود ہی نہ رہے۔ اسے جیب میں رکھو آپ لوگ اور نمازیں ادا کرو۔ ابھی بھی وقت ہے۔ اپنے اہمیت کو سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا، اپنی عبادت اور اپنی ہم ثنا بیان کرنے کے لیے، تاکہ انہیں لوگوں کو بتا سکے اور خود بھی یاد رکھے کہ اس کا پالن ہار کون ہے، وہ رحمان جو سارے خالقوں کا مالک ہے۔ اور اس طرح سے فتنہ جو ہے اب پہنچ چکا ہے، اتنی کیفیت طاری ہو گئی ہے اس کی ہمارے دل و دماغ پہ کہ ہم اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے۔ قرآن دیکھنے کو سمے نہیں ہے،
فرض سے پہلے جو سنت ہوتی ہے اس کو تک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس سمے نہیں ہے، لیکن موبائل کے لیے گھنٹوں گھنٹوں سمے ہے۔ یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے، ایسی کمزوری بنا چکا ہے انسان کے لیے کہ اچھے کام کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی تو کیا ہی کہیں۔ ہماری نیند، بے چینی، دماغ کی الجھنیں، یہ سب کچھ اس طرح سے کھوکھلا کر رہی ہے جیسے انسان کے اندر سے اگر ایمان نکال دیا جائے تو بے نور کی طرح کھوکھلا ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی کے معاشرے میں ایسا یہ شکل میں یہ ہمارے سامنے یہ بدعتی چل رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سے جہاں تک ہو سکے اسے روکو۔ اگر آپ کے رہتے ہوئے یہ حال ہے تو آنے والی جو پیڑھی ہوگی ان کا کیا حال ہوگا؟ اولاد وہی سکتے ہیں جو ان کے بزرگ جو کیے آئے ہیں، ان کے والد والدہ جو آگے کر گزرے ہیں، اسی پہ نقش قدم پہ اولاد بھی چلتی ہے۔ اور یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس کے کچھ سمجھ بعد جب اس کو سمجھ آتی ہے تو لوگ یہاں موبائل میں دکھاتے ہیں اسے، اور کچھ فتنہ تو موبائل میں ایسے چل رہے ہیں کہ گمراہی، سراسر گمراہی۔ اگر کچھ لوگ اچھے کے لیے استعمال بھی کریں کہ دینی تعلیم حاصل کریں، اگر کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں آپ لوگ تو سب سے پہلے ان ٹھگی لوگوں کا ویڈیو سامنے اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ اور آج کا انٹرنیٹ بھی آپ کو ہر وقت دیکھتے رہتا ہے، آپ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ بدعتی چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو وہی چیز آپ کے سامنے آتا ہے۔ اگر آپ اچھی چیزیں دیکھتے چاہتے ہیں تو اچھی چیز ہی آپ کے سامنے آتی ہے۔ اب اس کو صحیح چیز میں استعمال کرنا ہے یا غلط کے لیے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے کہ جب یہ موبائل نہیں تھا تب اتنی طلاق نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی گھر میں بہو ساس میں یا اس کے سسر سے اگر کچھ کہا سنی ہو جاتی اور وہ اپنے بیٹے کے پاس کوئی خط لکھتی کہ میری بہو یا آپ کی بیوی عائشہ سے ہم کو جواب دے رہی ہے، تو اس کا جواب آتے آتے وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا، تب تک غصہ شانت ہو جاتی تھی، تو رشتہ برقرار رہتی تھی، بنی رہتی تھی۔ لیکن آج کے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ذرا سا کچھ ہو جائے تو ترنت یہاں سے فون گھما دیتے ہو، اور اس کا رزلٹ یوں آتا ہے کہ وہ جو بات بننے والی ہوتی ہے وہ اور کشمکش میں پڑ جاتی ہے، اس سے معاملہ بگڑ جاتا ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو، بات یہاں ہوئی نہیں کہ وہاں اپنے سسرال فون پہنچ گیا۔ یہ فتنہ ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا گھر اس نے بسایا ہو، لیکن جہاں تک میرے نظریے میں ہے یہ فتنہ صرف گھر توڑنے کا ہی کام کیا ہے اس نے۔ کچھ لوگ اور کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے فون پے چلتا ہے۔ آپ کا وہ فون پے اللہ کی بارگاہ میں 10 منٹ کے لیے بھی آپ نہیں روک سکتے۔ اللہ سے زیادہ ضروری ہے۔ کل حشر و محشر میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تجھے روزی دینے والا میں تھا، کس چیز نے تجھے روکا؟ میرا کہنا ماننے پہ تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا وہ تجھے روزی دیتا؟ تو سانسوں سانس کا جس کا قرضدار ہے، کیا اس کی بدولت چل رہی تھی؟ ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، بہانے بازی نہیں چلے گی۔ اور جو لوگ اپنا اسٹارٹر بناتے ہیں موبائل پہ، فیس بک پہ پوسٹر چپکاتے ہیں، اس کے ساتھ میوزک بجاتے ہیں، آپ ڈیلیٹ ہو جاؤ گے اس دنیا سے، لیکن یہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگا، درے قیامت تک رہے گا۔ اور کل حشر و محشر میں یہ ساری ویڈیو جتنی بھی آپ لوگوں نے تیار کی ہے، سب کے سب ایک آئینے کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سامنے موجود کرے گا، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔
اللہ نے ہمیں بھی علم دے رکھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت بڑے عالم ہیں ہم، لیکن کم سے کم ہم اللہ سے اتنا تو ڈرتے ہیں کہ ہم اس چیز سے ہمیں باز رہنا چاہیے. ہمارے نبی کا راستہ یہ نہیں ہے. ہمارے نبی نے جتنا ہم سے کہا ہم کو اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا چاہیے، اور جس چیز سے روکا ہمیں اس میں رک جانا چاہیے. ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے، نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی حدیث میں کہ جب اذان کی ثنائے تمہارے کانوں میں آئے تو آپ فوراً رک جاؤ اور اس کا جواب دو. آپ اگر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کے ٹھہرنے کے بعد آپ بھی کہو اللہ اکبر. لیکن نہیں، یہاں جواب دینا تو دور کی بات ہے، دنیا بھر کی باتیں یہاں مسجدوں میں آ کے لوگ کرتے ہیں. کتنے لوگ کا فون آیا ہے، فون پہ بات کرے جا رہے ہیں. یہ فتنہ تمہاری ساری نیکیوں کو نگل جائے گی. یہ نہیں میں کہہ رہا، حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں میں بیان کر رہے ہیں کہ میرے امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے. سوچو، کچھ پل کے لیے سوچو کہ اگر آپ عبادت اللہ کی نہ کریں تو اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ کچھ نہیں بگڑے گا ان کا. جتنے انسان اس دنیا میں ہیں اس سے کئی کروڑوں گنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں ان کے نبی پہ، اور ان کے سجدوں میں پڑے رہتے ہیں اللہ کے. کتنے فرشتے ایسے ہیں کہ 70 ہزار فرشتے ایک وقت سجدہ کرتے ہیں اور در قیامت تک ان کا نمبر ہی نہیں آئے گا. تو ہم جیسے معمولی لوگ کی اتنی اہمیت کیوں دے رہے اللہ؟ اگر دے رہے ہیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ زندگی ملی ہے. خیرات کی زندگی جی رہے ہو، اور خیرات کی زندگی میں اتنی اکڑ، اتنا تکبر. وقت رہتے اگر کوئی انسان سنبھل جائے اور توبہ کر لے اور قرآن کو عمل کرے اور اس کی رسی کو تھامے رہے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے، تو شاید انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر و محشر میں اللہ رب الجلال بہت رحم کرنے والے ہیں، وہ بخش دیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس علم آ چکی ہے، علم آنے کے باوجود بھی آپ لوگ اتنی جاہلیت کی طرح اپنا رویہ بنائے رکھا، تو وہ دن دور نہیں کہ آپ نماز بھی پڑھنا چاہو گے لیکن پڑھ نہیں سکو گے. آپ توبہ کرنا چاہو گے لیکن وقت نہیں ملے گا آپ کو. توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو وقت رہتے اس کے پاس علم آیا، اس نے استغفار پڑھا اور توبہ کیا، اور آئندہ سے اس نے یہ کام غلط کام نہ کرے، تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. لیکن جو ہر معاشرے میں، ہر تقریروں میں، ہر بیانوں میں اس تک یہ علم اور یہ نصیحت پہنچائی جائے اور سننے کے بعد بھی اسے درکنار کرے اور فتنوں میں لگا رہے، تو اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اور یہ فتنہ کوئی اپنے آپ آسمانوں سے آ کے نہیں ٹوٹ پڑا ہے، اس کو لانے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو یہ 73 فرقے کوئی اوپر آسمانی سے ٹوٹ کے نہیں آئیں گے، یہ ہمارے اور آپ جیسے ہی سوچ سے ایک پیدا ہوگا. یہ فرقہ کوئی ایک ذات کا نام نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے جسے ہم ہی اس کا نام دیے ہیں. اصل میں ہم سب پورے کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب اللہ کے ہی بندے ہیں. طے آپ کو کرنا ہے. حق اور باطل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں نازل کیا ہے. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ حق کی طرف رہنا چاہتے ہیں یا باطل کی طرف. ایسی کوئی ذہنیت کی، ایسی عقل مندی کی بات نہ رہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چھپائے ہیں، ہر چیز کو ظاہر کر دیے ہیں. بشرط یہ ہے کہ آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے کہ کس راستے سے ہمیں چلنا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ اس پہ غور کریں گے، اور آشا بھی ہے آپ لوگوں سے. اور یہ جو فتنہ جو چل رہا ہے موبائل کا، اسے جہاں تک ہو سکے روکو. جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی استعمال کرو، اس کو حد پار نہ کرو. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں
کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے میں نے قرآن اتاری ہے. دنیا کی ساری معلومات اس قرآن میں موجود ہے. لیکن ہاں، جس چیز کے لیے منع کیا گیا اس سے آگے